السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجر اسود کس طرح پہنچا؟ جب مکہ معظمہ کی بنیادیں بلند ہو گئیں اور رکن تعمیر کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، بیٹی کوئی خوبصورت پتھر تلاش کر کے لاؤ جسے میں یہاں نصب کروں۔ بیٹی نے عرض کیا، مجھ پر تھکاوٹ طاری ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میں لے کر آتا ہوں۔ یہ کہا اور چل پڑے۔ ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حجر اسود لے کر آئے، جو کہ اس وقت شتر مرغ کے پروں کی طرح سفید تھا، جسے حضرت آدم علیہ السلام جنت کے ساتھ لے کر آئے تھے۔ لوگوں کی خطائیں چوسنے کی وجہ سے اب سیاہ ہو چکا ہے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پتھر لینے چلے گئے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی اور پتھر لے کر آئے تو رکن کے پاس حجر اسود پا کر عرض کیا، ابا جان یہ پتھر کون لے کر آیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ تجھ سے چست تھا۔ دونوں حجر اسود لگا دیا۔ دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور یوں دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا اور جانتا ہے۔ ابن ابی حاتم کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کعبہ معظمہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت روئے زمین کے بادشاہ ذوالقرنین کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے پوچھا، تمہیں اس گھر کی تعمیر کا حکم کس نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ذوالقرنین نے عرض کیا، جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس کی سچائی کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ تو 5 مینڈوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کی تعمیر کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ذوالقرنین یہ گواہی سن کر ایمان لے آئے اور تصدیق کی۔ ازکی کا بیان ہے کہ پھر حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبے کا طواف کیا۔ قرآن مجید میں ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم وما دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اور بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں بیت سے مراد کعبۃ اللہ شریف ہے، جس کو اللہ عز و جل نے بیت المعمور کی سیدھ میں زمین میں رکھا۔ جیسے کہ مروی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو آپ علیہ السلام نے حج بیت اللہ فرمایا۔ پھر فرشتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کی، آدم علیہ السلام آپ کا حج قبول ہو گیا، اور ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے بیت اللہ شریف کا حج کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا تم حج میں کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام بھی طواف میں یہی پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے اللہ عز و جل میری اولاد میں اس گھر کو تعمیر کرنے والا بنا۔ تو اللہ عز و جل نے وحی فرمائی کہ میں اپنا گھر تیری اولاد میں سے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنواؤں گا۔ میں اس کے ہاتھوں اس کی تعمیر کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام کے عہد میں طوفان آیا تو اللہ عز و جل نے بیت اللہ شریف کو چھوتے آسمان پر، چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، اور سب زمرد کا اور اس میں جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ تھا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام حجر اسود کو اٹھا کر جبل ابو قبیس میں چھوڑ آئے تاکہ غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک بیت اللہ کی جگہ خالی رہی۔ جب آپ علیہ السلام کے یہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا، اور عرض کی، اللہ عز و جل مجھے اس کی نشانی بیان فرماتے۔ تو اللہ عز و جل نے بیت اللہ شریف کی مقدار ایک بادل بھیجا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔
یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفتن و تکریمہ پہنچے تو بیت اللہ شریف کے مقام پر وہ بادل رک گیا۔ آپ کو پکارا گیا، اے ابراہیم اس بادل کے سائے پر بنیاد رکھو، نہ کم کرنا اور نہ زیادہ کرنا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتاتے جاتے اور عمارت بناتے جاتے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر پکڑاتے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت سید الفاضل سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، شان نزول یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، کعبہ سے افضل اور اس سے پہلا ہے۔ انبیاء کا مقام حجر قبل عبادت ہے، مسلمانوں نے کہا کہ کعبہ افضل ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلا مکان جس کو اللہ تعالیٰ نے طاعت و عبادت کے لیے مقرر کیا، نماز کا قبلہ، حج اور طواف کا موضوع بنایا جس میں نیکوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، وہ کعبہ معظمہ ہے جو شہر مکہ معظمہ میں ہے۔ واقع ہے حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا۔ اس میں ایسی نشانیاں ہیں جو اس کی حرمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرند کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرند بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائیں کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا ہوتی ہے، اور وحوش ایک دوسرے کو حرم میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ کتے اس سرزمین پر ہرن پر نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے، اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتے ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی کا قصد کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ انہیں آیات میں سے مقام ابراہیم وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کا آیت میں بیان فرمایا گیا، اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوتے تھے، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کے نشان تھے جو باوجود طویل زمانہ گزرنے اور بکثرت ہاتھوں سے مس ہونے کے ابھی تک کچھ باقی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قتل و جنابت کر کے حرم میں داخل ہو تو وہاں نہ اس کو قتل کیا جائے نہ اس پر حد قائم کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم شریف میں پاؤں تو اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ وہ وہاں سے باہر آ جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرض کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی مسجد زمین پر بنائی گئی؟ ارشاد فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ ارشاد فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا دونوں کے درمیان کتنے وقت کا فاصلہ ہے؟ ارشاد فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے۔